بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ دن میں کل مجلس تھی، اس سے پہلے دن جو ہے ہم نے آپ کی خدمت میں قرآن کریم کے اور ایک مثال سورہ اعراف آیت نمبر 175 176 اور 177 میں خداوند عالم نے جو مثال دی ہے، اس مثال کو ہم نے آپ کی خدمت میں ترجمہ کیا تھا۔ صرف انشاءاللہ اسی حوالے سے مختصر توضیح، صرف بات ربط پیدا کرنے کے لیے اس آیت میں اللہ نے ان اہل علم کی مثال دے رہا ہے جو لوگ اپنے علم سے لوگوں کی ہدایت کے بجائے لوگوں کی گمراہی کا راستہ فراہم کرتے ہیں۔ ایک زمانے تک وہ ہدایت کے راستے پر رہتے ہیں، خود بھی ہدایت پائے ہوئے ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی ہدایت کی طرف بلاتے رہتے ہیں، لیکن کچھ مشکلات کی وجہ سے، کچھ گمراہیوں کی وجہ سے یہ لوگ اس راستے سے ہٹ کر گمراہی پہ چلے جاتے ہیں، اور ان کے گمراہی پہ جانے کے نتیجے میں بہت سارے لوگ بھی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو خداوند عالم ایسے لوگوں کی مثال کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگوں کی مثال بیمار دیوانے کتے کی جیسی ہے۔ قرآن کی آیت دیکھیں، مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، ان لوگوں کی مثال، ایسے لوگوں کی مثال بیمار دیوانہ کتا۔ اب یہاں پر ہر ایک جملے پر جو ہے غور کرنا ہے ہم کو، خدا نے کیوں ایسے لوگوں کے لیے کتے کی مثال دی؟ معمولی کتا نہیں، بیمار کتا، وہ بھی بیمار معمولی بھی نہیں، دیوانہ کتا، بیمار دیوانہ کتا۔ تو ہمارے یہاں بھی ایک بات مشہور ہے کہ آدمی جب الٹی سیدھے باتیں کرنے لگتا ہے اور اس سے کہیں کہ تم کیا کہہ رہے ہو، تو آدمی کہتا ہے کہ دیوانہ کتا تھوڑی کاٹا ہے۔ تو معلوم ہے کہ دیوانہ کتا کاٹ دے تو آدمی الٹی سیدھی باتیں کرنے لگتا ہے۔ تو یہ لوگ خدا کہہ رہا ہے کہ دیوانے کتے جیسے ہیں، یہ بھی دیوانے جانے باتیں کرتے ہیں، اور جو ان کے پیچھے چلتے ہیں، جو ان کی بات مانتے ہیں، وہ لوگ بھی الٹی سیدھی باتیں کرتے رہیں گے۔ اب یہاں آپ کی اطلاع کے لیے دنیا میں ادارے ہیں، مختلف ادارے۔ ایک ادارہ لوگوں کے لیے ان بیماریوں سے مقابلہ کرنے کا ایک ادارہ ہے جو بیماریاں خطرناک اور جان لیوا ہیں۔ ان جان لیوا بیماریوں کے ادارے نے اعلان کیا ہے کہ دنیا میں ہر سال تقریباً 59,000 لوگ اس وجہ سے مر جاتے ہیں کہ ان لوگوں کو دیوانے پاگل کتے کاٹ لیتے ہیں۔ تو اگر یہ کاٹ لے کسی کو کتا یہ، تو وہ آدمی بچ نہیں سکتا۔ آج تک اس ادارے کا اعلان ہے کہ آج تک صرف 4 لوگ اپنی جان بچا پائے ہیں اس بیماری سے۔ تو اس کا مطلب کیا؟ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں جو بھی آ جائے، اس کا گمراہ اور ضلالت میں جانا ایک پکی بات ہے، ایک پکی بات ہے کہ وہ آدمی کیا ہو جائے، گمراہ ہو جائے۔ پھر ہمارے علم میں اضافے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں مختلف لوگوں سے بات کی، لیکن جتنی گفتگو امام نے عمر سعد سے کسی سے نہیں کی۔ وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ عمر سعد ایک بہت پڑھا لکھا آدمی تھا۔ صرف اس لیے 3 سے 4,000 لوگ امام حسین کی گردن کاٹنے کے لیے آئے تھے کہ وہ لوگ جب ان سے پوچھا جا رہا تھا کہ تم کیوں آئے ہو، تو کہتے تھے کہ عمر سعد یہاں پر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین غلط ہے۔ تو یہ کون ہے؟ قرآن کی آیت کے مطابق دیوانہ بیمار کتا ہے۔ معمولی کتے اور بیمار کتے میں کیا فرق ہے؟ یہ آیت آئی ہے تو آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ معمولی کتا لوگوں کی حفاظت کا کام کرتا ہے، لیکن دیوانہ کتا لوگوں کی پریشانی کا سبب بنتا ہے۔ معمولی جانور اس طرح کا صرف مالک کے علاوہ جو غیر آتے ہیں ان پر وہ اٹیک کرتا ہے، لیکن دیوانہ کتا سب پہ اٹیک کرتا ہے۔ تو اس طرح کے لوگ جو ایک زمانے تک ہدایت کے راستے پر تھے اور لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتے تھے، جب بھٹک جاتے ہیں
تو نہ اپنوں کو دیکھتے، نہ پرائیوں کو دیکھتے، نہ اپنا فائدہ سوچتے، نہ دوسروں کا فائدہ سوچتے، بلکہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے سب کے سب پر وہ حملہ کرنا شروع کر دیتے۔ بس ایک روایت اور کل کے بارے میں 3 آیتیں آپ کی خدمت میں عرض کر کے آج کی گفتگو کو تمام کریں۔ چھٹے امام کی خدمت میں امام حسن عسکری علیہ السلام امام حسن عسکری علیہ السلام سے کسی نے، اس سے روایت ہے کہ چھٹے امام سے کسی نے آگے سوال کیا کہ مولا خداوند عالم یہودیوں سے کہہ رہا ہے کہ اپنے علماء کی بات نہ مانو، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنے زمانے کے ہمارے مذہب کے علماء کی بات مانو، تو کیا بات ہے؟ کیوں اس زمانے میں علماء کی تقلید کرنے کو روکا جا رہا تھا، اور جو تقلید کرتا تھا ان کو ڈانٹا جا رہا تھا، ان کی مذمت کی جا رہی تھی، ان کی سرزنش کی جا رہی تھی، لیکن آج ہمیں شوق دلایا جا رہا ہے، ہمیں اس بات پر اکسایا جا رہا ہے، ہمیں اس بات کا طرف ہدایت کی جا رہی ہے کہ علماء کے پیچھے چلو، علماء کے پیچھے چلو، تو بات کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ اس زمانے میں علماء کے پیچھے چلنے سے روکنے کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے کہ علماء کھلا گناہ کرتے تھے، پھر بھی وہ لوگ ان کو اپنے آنکھوں سے دیکھتے تھے، پھر بھی وہ لوگ ان کی بات مانتے تھے۔ خدا اور رسول نے کیا کیا؟ ان کی سرزنش جب وہ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ وہ لوگ سود لے رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، اور جو ہے دوسرے گناہ انجام دے رہے ہیں، تب بھی وہ لوگ ان کو پیچھا کرتے تھے، ان کی بات مانتے تھے، تو قرآن نے روکا۔ پھر امام نے فرمایا کہ اگر ہماری امت کا کوئی عالم یا علماء ایسے ہو جائیں کہ ان سے لوگ گناہ دے کے پھر بھی ان کی پیروی کریں، ان لوگوں کو بھی خدا ڈانٹے گا۔ تو یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ نہ کہو کہ یہودیوں کو روکا گیا خدا کو، بلکہ کہیں کہ فاسد اور گمراہ لوگوں کے پیچھے چلنے سے روکا گیا ہے، چاہے اس قوم کے ہوں چاہے اس قوم کے ہوں۔ اسی لیے 8ویں امام کی حدیث مولانا زکی صاحب یہ اپنے تقریروں میں بہت کہتے رہتے ہیں کہ 8ویں امام کی حدیث ہے کہ 8ویں امام ایک جگہ سے گزر رہے تھے، دیکھا ایک محفل ختم ہوئی، لوگ باہر آ رہے تھے، امام نے فرمایا کہ خطیب کون تھا، تقریر کرنے والا کون تھا، کون کلاس دے رہا تھا تم کو، کون سبق دے رہا تھا، کون تمہیں نصیحت کر رہا تھا؟ تو کہا کہ مولانا مان لو نے یہ تھا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، ہم سن کے آ گئے۔ امام نے کہا کہ تم نے سر ہلایا نہیں ہلایا؟ جب وہ کہہ رہا تھا یا تو تم نے ہاں کہا یا تو نہیں کہا، خاموش تو نہیں بیٹھے تھے تم؟ کہا کہ نہیں مولانا، وہ کچھ بھی کہتے تھے تو ہم سر ہلاتے تھے۔ کہا کہ اس سر ہلانے کے جواب دینے کے لیے تیار ہو جاؤ، تم بیٹھ کے جو سر ہلائے ہو، اس سر ہلانے کا بھی تم کو خدا کے سامنے جواب دینا ہے۔ تمہیں پہلے دیکھو کہ کون ہے، کیا کہہ رہا ہے۔ کل امام حسن علیہ السلام کی ولادت تھی، بہت پیاری حدیث امام نے فرمایا کہ اے انسان، مجھے تیرے زندگی کے کردار پر بہت تعجب ہوتا ہے۔ اپنے پلیٹ میں ایک روٹی آتی ہے تو 4 مرتبہ تو پلٹ کے دیکھتا ہے کہ کہیں پرابلم تو نہیں روٹی میں۔ تیرے جسم کے غذا کے لیے اتنا تلاش کرتا ہے، لیکن تیری فکر کی غذا جو کچھ بولے لے لیتا ہے، جہاں کچھ بول دے سن لیتا ہے، تیری فکر کی بات پر تو غور نہیں کرتا۔ جتنا تو غور اس روٹی پر کرتا ہے، اس سے دگنا تجھے نصیحتوں پر، جملوں پر، تقریروں پر کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ خدا تعالیٰ ہم کو یہ توفیق عنایت فرمائے۔ کل کے بارے میں جو شب قدر ہے، 3 آیتیں ہیں، 3 آیتوں کو آپ سنیں اور ترجمہ کریں تاکہ تلاوت قرآن کا ثواب ہمیں مل جائے۔ قرآن کریم کب نازل ہوا؟ سوال۔ شب قدر، یہ ہماری بات ہے یا دلیل ہے ہمارے پاس اس کی؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ۔ قرآن نازل ہونے کے بارے میں خدا تعالیٰ نے 3 آیتیں نازل کی ہیں۔ پہلی آیت جو مولانا پڑھتے رہتے ہیں دعا میں، یا علی یا علی میں، شہر رمضان الذی انزلت فیہ القرآن، انزل فیہ القرآن آیت ہے، اس میں ہم خدا کو مخاطب کرتے، تو نے نازل کیا تو انزلت کیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن ماہ مبارک رمضان میں نازل ہوا۔ ماہ مبارک رمضان 30 دن کا ہوتا ہے۔ کون سی 30 دن میں؟ پہلی، دوسری جگہ خدا فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اس قرآن کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا۔ خدایا پہلے تو نے کہا کہ شہر رمضان میں، ماہ رمضان میں،
پھر اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ بابرکت رات میں وہ بابرکت رات کون سی ہے؟ پھر خدا نے سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. تو شب قدر خداوند عالم کی نگاہ میں بہت عظیم رات ہے. اور یہ بھی آپ حضرات کے علم میں ہو کہ جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں ساری کی ساری آسمانی کتابیں ماہ رمضان میں نازل ہوئی ہیں. کوئی 3 کو، کوئی 7 کو، کوئی 9 کو، کوئی 12 کو. اور قرآن کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ یہ رات جو آئے گی کل نزول قرآن کی رات ہے. انشاءاللہ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ کل جی بھر کے آپ تشریف لائیں. جیسے ہم نے نماز سے پہلے بھی کہا تھا کہ کل یہاں آنے سے پہلے یعنی اگر کوئی مومن، کوئی انسان، کوئی بندہ روزہ دار نمازی اذان سے پہلے آنا چاہتے ہیں تو ایک مستحب عمل ہے جو آنے کے بعد یہاں شاید آپ انجام نہ دے سکیں، آپ کو آنے سے پہلے وہ کام کرنا ہے، غسل شب قدر. اور غسل شب قدر بھی اس ٹائم پہ کرنا ہے کہ غسل کرنے کے بعد، اور بغیر وضو کے نہیں ہو سکتی، یا تو پہلے وضو کرنا ہے یا تو بعد میں وضو کرنا ہے. غسل شب قدر کا اثر باقی ہو اور اسی اثر سے ہم نماز مغرب اور عشاء پڑھیں فضیلت حاصل کرنے کے لیے. اب اس کے پیچھے فلسفہ کیا یہ ہے ہم بس بتایا گیا اور کچھ مختصر عرض کیا کہ اس بات کو دھیان کریں. اس کے بعد کے جو اعمال ہیں وہ شام میں ہیں جو انشاءاللہ سب ہم انجام دیں گے. پروردگار تجھے واسطہ مستمد والے معلومات کا ہمارے دلوں کو نور قرآن سے منور فرما. پروردگار بحق قرآن تمام مرحومین کی مغفرت فرما. پروردگار بحق قرآن تمام بیماروں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما. پروردگار بحق قرآن جہاں کہیں بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما. خدایا بحق قرآن، قرآن کی تلاوت اور قرآن پر عمل کرنے اور قرآن کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما. خدایا بحق قرآن، قرآن کی حکومت کو دنیا میں چلانے والا تیرا ولی حضرت زہرا کا فرزند منتخب ابن حسین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ایمان کے پاس آوانا حساب شمار فرما. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ الحمد اور خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر